السلام علیکم، میری دنیا میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ؟ انشاءاللہ سب اچھے ہوں گے۔ آج بہت دنوں بعد میں صبح کا ویڈیو بنا رہی ہوں، مطلب جیسے ہی اٹھی ہوں تو یہ میں نے اپنے لیے چائے بنائی ہے، پیٹا بریڈ بنائی ہے، سیکی ہے پیٹا بریڈ۔ چلے جی، بنے رہیے میرے ساتھ، آپ کا اور میرا ساتھ ملتے رہیں گے انشاءاللہ۔ چلے جی، تھوڑا سا سودا لینے چلتے ہیں، اور کچھ ایک مجھے کوئی قمیص کا ایک پیس بھی چاہیے، تو ہفتہ بازار جا رہے ہیں، دیکھتے ہیں کچھ سمجھ میں آئے گا تو خریدیں گے، ورنہ مجھے ٹماٹر وغیرہ چاہیے۔ میں نے کہا گھر سے باہر نکل تو رہی ہوں تو ہفتہ بازار کی طرف چلتے ہیں، کیونکہ اگر سولجر بازار لینے جاؤ تو بھی اتنا واک کرنا پڑے گا، اور اگر لائن ذریعے جاؤ تو بھی اتنا ہی واک کرنا پڑے گا، کیونکہ میں تو مین نمائش پہ ہوں، اور اگر کہیں جاؤ دور تو پھر زیادہ ہی دور جانا پڑے گا۔ یہاں تو قریب قریب کوئی مارکیٹ اتنی اچھی ہے، چلتے ہیں۔ یہ آج میں دوسرے تیسرے ٹائم آئی ہوں نا ہفتہ بازار، تو مجھے کچھ چیزیں سمجھ میں آئی ہیں اور کچھ میں نے لیا بھی ہے، ورنہ اس سے پہلے مجھے نہیں کچھ سمجھ میں آیا تھا۔ آج یہاں رش بھی بہت ہے۔ اچھا، میں یہاں آئی ہوں اور میری دوست گھر پہ آئی ہے، تو میں بس جو مجھے لینا تھا وہ میں نے لے لیا ہے۔ اب میں بس گھر نکلوں گی، نہیں تو تھوڑا سا اور دیکھتی۔ آج یہاں رش بھی ہے اور اب سمجھ میں بھی آیا ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا جب میں جمعرات بازار گئی تھی، ایک دو چکر لگانے پڑتے ہیں پھر آپ کو سمجھ آتی ہے بازاروں کی۔ یہ میری دوست آئی ہیں شبانہ، جن کا میں اکثر ذکر کرتی ہوں آپ سے، بہت پیاری میری بہن ہے، اور میں ان کے گھر آتی جاتی ہوں، میرے گھر آتی جاتی ہیں۔ ہم لوگوں کا بہت سلوک ہے، بہنوں جیسے معاملات ہیں، اور ہماری بہت اچھی دوستی ہے، اور اللہ تعالیٰ جب تک ہم دونوں زندہ ہیں تب تک یہ قائم اور دائم رکھے۔ بچی بھی ہے ان کی، بچی کو بھی دیکھا۔ یہ میں نے دال چاول بنائے، ہاں دال چاول بنائے ہم نے۔ یہ رباب لوبیا لے کر آئی ہیں۔ اچھا جی، اب ذرا دل کی باتیں ہو جائیں۔ دل کی بات یہ ہے، یہ میں اپنے بچے اسلام سے بات کر رہی ہوں اس وقت، کیونکہ ایک بات مجھ سے کچھ مہینوں پہلے کی تھی سعید نے، کہ باجی جب تم بات کیا کرو تو نام لے کے کیا کرو، تو شاید اس نے ٹھیک کہا تھا۔ کوئی کسی طرح سمجھتا ہے میری بات کو، کوئی کسی طرح سمجھتا ہے، سب کے سمجھنے کے نظریے الگ الگ ہیں۔ بیٹا، پہلی بات تو مجھے نہ تمہارے باپ کا ذکر کرنا تھا اور نہ کرنے کی ضرورت پڑی ہے، اور اگر میں ذکر کروں گی تو پھر میں یہ کہوں گی اس کو توتو، میں کالا ناگ نہیں کہوں گی، کیونکہ میں اس کو توتو ہی سمجھتی ہوں۔ وہ اس طرح سے تمہیں سمجھ میں آ جائے گی، اب میں تھوڑا سا خلاصہ کر دیتی ہوں، تمہیں اس طرح سے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ میں نے ایک ول بنائی ہے، یہ خاص طور سے میں اسلام کو سمجھا رہی ہوں، میں نے ایک ول بنائی ہے، اور اس ول میں توتو کا نام شامل ہے۔ اگر میں اس کو اب اس کے نام سے پکاروں گی تو شاید مجھے غصہ آئے گا، اور اگر مجھے کیا ضرورت پڑی ہے میں اس کو کالا ناگ کہوں۔ اور میرے بچے تم تو کچھ زیادہ ہی بڑے ہو گئے، سانپ کے بچے سپولے، میری ڈکشنری میں ایسے لفظ ہے ہی نہیں، میں ایسے لفظوں کا استعمال ہی نہیں کرتی۔ یہ کالا ناگ اور کالا بابا آپ کی چچی جان کر رہی تھی سعید چاچا کے گھر میں بیٹھ کے، اور جبکہ نہ میرا تمہارے ابا سے کوئی تعلق واسطہ تھا، اس وقت یہ بقرہ عید کے دوسرے تیسرے دن کی بات ہے، نہ تمہارے بڑے ابو سے تعلق، نہ تمہاری بڑی امی سے تعلق۔ اب میں خلاصہ کر رہی ہوں، سعید نے ایک حد تک بات ٹھیک کی تھی، اب میں خلاصہ کر رہی ہوں۔ تو یہ تمہاری بڑی امی کو بونی بتا، اور تمہارے بڑے ابو کو چوس لیا، سیل میں نہیں کرائی۔ ارے چوس لیا، سیل میں نہیں کرائی، کون سی سیل میں نہیں کرائی؟ اس بات کے اوپر میرا ان سے جھگڑا ہوا تھا، اور اسی بات کو بنیاد بنا کر کے اس کے میرے گھر میں بھی کئی مرتبہ، مطلب اس کے دماغ میں نا ہر وقت
اوپر نہیں رکھا, نیچے نہیں رکھا, چاہتے تو اوپر رکھ سکتے تھے, ایک کمرہ دے سکتے تھے. یہ آپ کی چچی جان کے الفاظ ہیں. اچھا میں تو ابھی 2-3 مہینے بعد لیاقت آباد گئی. کسی کو اتنا ڈیگریڈ مت کرو. اگر تمہیں اندر نہیں آنا ہے تو تم باہر بھی مت آؤ. یہ باتیں بتانے کی اور سمجھانے کی نہیں ہوتی ہیں. تو یہ چیز مجھے اندر ہی اندر بہت تکلیف دیتی تھی. میں وہاں سے آ گئی. اچھا بھائی یہ کام دھندا, میں کام پہ نہیں جاؤں گا, میں کام پہ نہیں جاؤں گا, میں کام پہ نہیں جاؤں گا, میں مر جاؤں گا, میں اخبار میں دے دوں گا, میں فلانا دے دوں گا. ہم کہتے ہیں نہیں شمی تیرا گزارا نہیں ہے ان کے بغیر, شمی تیرا گزارا نہیں ہے, شمی تیرا. اچھا خیر ہم آ گئے, ہمیں تو رہنا, ہم تو بیمار تھے تو رہ رہے تھے. جو اس نے ہمارے ساتھ کیا اللہ اس کا اجر دے. ایک بات تو یہ ہو گئی کہ کالا بابا اور کالا نات میں نے نہیں کہا, ٹھیک ہے. اور یہ سپولے وپولے اور یہ سانپ وانپ یہ میری ڈکشنری میں نہیں ہے. یہاں ہو گئی بات ختم. آپ کی والدہ صاحبہ مطلب کسی کو مار دو جان سے, اس کو اتنا بے عزت کرو کہ مطلب کچھ کہو بھی نہیں, کچھ بولو بھی نہیں. گلی میں آتی تھی, خیر ہم اپنے گھر آ گئے. اس کے بعد انہوں نے کہا جی کام دھندا چھوڑ دیا. اب یہ یہاں بیٹھ کے رو رہی ہیں, 7 بجے سارا دن پڑی ہوئی سو رہی ہیں, اور 7 بجے مغرب کی اذان ہوئی, جمائی پہ جمائی, جمائی پہ جمائی, اور یہاں بیٹھ کے رو رہی ہیں. چلو بھائی یہ سب باتیں تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن بقول سعید کے کہ نام لے کے بولو. تو اس عورت نے میرا اتنا دل دکھایا ہے. اچھا مجھے تو ابھی پتا چلا ہے جی ملنا جلنا شروع ہو گیا. ابے بغیر تو تم چلے کیسے گئے؟ اخبار میں دے رہے تھے تم تو. میں تو اخبار میں دوں گا, میرے پاس پیسے آ جائیں کہ سب آئیں میری میت میں اور ندیم نصیب نہ آئے. کس قدر گالیاں بکتا تھا یہ. میں اکیلی گواہ تھوڑی ہوں کوئی. زرینہ خالہ کے سامنے گالی, بھینا کے سامنے گالی. اور بھیا دوسری بات یہ, ہمیں تو بہت ڈر لگتا ہے. ہم تو جب رباب کی شادی ہوئی سعید کے گھر کارڈ دینے یوں نہیں گئے. ہم نے کہا بھیا, ہم نے اس کو گلی کے کونے پہ کارڈ دیا. ہم نے کہا بھیا اگر ہم تیرے گھر کارڈ دینے آئیں گے نا تو یہ تجھے گھر سے بھگا دیں گے, تجھے گھر سے نکال دیں گے. یہ کہہ کر میں نے اس کو کارڈ دیا تھا. تو میرے بھائی یہ پیار سے اور محبت سے میں دے رہی ہوں, احترام کے ساتھ یہ کارڈ یہی وصول کر لے. تیری ساس بھی وہی ہے, نہیں تو میں ان کے گھر جاتی. پتہ یہ چلی کہ اسی رات اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنا بچایا, کتنا بچایا. اسی رات اس کا کہنا یہ ہے, انہوں نے کہہ دیا میاں اپنے گھر کا انتظام کر لو, ٹھیک ہے. اور تیسری بات یہ کہ سعید نے کہا ہے کہ 3 لوگوں سے بچو. جس آدمی کے منہ میں زبان نہیں تھی, جس آدمی کے منہ میں زبان نہیں تھی, جس طرف سانپ ہو اس رستے سے گزر جانا. لیکن جہاں یہ 3 لوگوں عزیز, وقار اور شمی, ان 3 لوگوں سے بچنا, یہ اتنا برا ڈسیں گے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو. تو بھائی اس کو تو ڈسا ہوا ہے نا. تو میرے بچے بات یہ ہے کہ میں نے تمہارے باپ کو نہ کالا نہ کہا ہے, میں نے تو کہیں بھی باتوں کو دہرایا ہے. اور اب دیکھ کتنی ساری باتیں میں نے دہرا دی, کیونکہ جب انسان بات کرنے کے لیے بیٹھتا ہے نا پھر ایک بات نہیں ہوتی ہے, پھر کئی باتیں ہو جاتی ہیں. اور ایک بات اور سن تو میری, مجھے سب کا پتا ہے, مجھے سب کا پتا ہے کون کیا ہے, کون کیا ہے, کون کیا ہے. اگر اس کو میں نے اپنے مرنے کے بعد بھی کوئی ذمہ داری دی ہے, یہ میں تجھے چڑھا نہیں رہی ہوں, نہ اس کو چڑھا رہی ہوں. اگر میں نے اپنے مرنے کے بعد کی ذمہ داری دی ہے سعید کو اور اس کو, تو میرے تو اتنے سارے بھائی ہیں, میں اوروں کو بھی تو دے سکتی تھی. تو میرے لیے وہ کل بھی تو تھا اور آج بھی تو ہے. اور مجھے یہ بھی معلوم ہے اگر میں اس دنیا سے جب چلی جاؤں گی نا, میں مر جاؤں گی, تو میرے لیے کون کون آنسو بہائے گا. تو بھی نہیں بہائے گا, تو بھی نہیں بہائے گا, مجھے معلوم ہے. ایک تو آنسو بہائے گا, 2 بہائے یا 4 بہائے. بیٹیوں میں میری ایک بیٹی کا آنسو بہائے گی, 4 میں سے 3 نہیں بہائیں گی, بھول جائیں گی. وہ 2 4 10 5 دن میں بھول جائیں گی. اور جو بہائے گی اس کا سب کو پتا ہے کہ کون بہائے گی. اور بھتیجا بھتیجی میں سے ایک بھتیجی میری آنسو بہائے گی, ایک بھتیجی, اس کا میں نام لے سکتی ہوں, چلو لے دیتی ہوں. توبہ آنسو بہائے گی, رباب آنسو بہائے گی, اور تو آنسو بہائے گا. یہ 3 لوگوں کو اس دنیا سے میرے جانے کا غم ہوگا. باقی سب سیلفش ہیں. وہ سیلفش یوں ہیں, اگر میں نے کسی کو ماضی میں ایک تھپڑ مار لیا, انہوں نے مجھے 10 مارے, وہ یاد نہیں ہے, وہ بھول گئے, وہ بھول گئے. مطلب وہ بڑے کو مار سکتے ہیں, بڑا چھوٹے کو نہیں مار سکتا. تو بیٹا مجھے بہت تکلیف ہوئی تمہاری بات سن کے. اب تمہیں خلاصہ سمجھ میں آ گیا, سارا خلاصہ سمجھ میں آ گیا
اور یہ شمی، اس کے لیے تو میرا دل، اس نے مجھے اتنا دل دکھایا ہے. نام لے کے، سعید نے صحیح کہا ہے، نام لے کے بات کیا کرو. بیٹا مجھے نہ کسی سے کوئی رشتہ رکھنا ہے، نہ مجھے کسی کو ایکسپلین کرنا ہے. تو کس کی اولاد ہے اس دنیا میں؟ اگر میں نے کسی کی قدر کی ہے، ویسے سب کی قدر کی، سب کو. تو بیٹا یہ خلاصہ تمہیں سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ میں نے نہیں کہا کالا ناک. کالا ناک جو تمہاری گود میں بیٹھتی ہے نا، جھوٹی عورت، میں اس کو نادان سمجھتی تھی. اصل میں پتہ ہے بات کیا ہے؟ پھر تم کہو گے پھوپھی جان تم تو اتنی سمجھدار ہو. تو بات یہ ہے، میں نے کبھی اس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی. باخدا میں نے کبھی اس کو سمجھنے کی، حالانکہ امی مجھ سے بار بار کہتی تھی ارے یہ بڑی جھوٹی ہے، ارے یہ بڑی جھوٹی ہے. اچھا افسوس یہ ہے کہ امی بھی ایک ہی ہو گئی، امی بھی اسی کو اب لائک کرتی ہیں. مطلب تم لوگ کیا ہو بھائی؟ تم کب لڑ دو، کب مل لو، کب وہ تمہیں دلیل کر لے، کب وہ کیا کر لے، کب وہ جس کا جو مرضی آتا ہے. وہ عورت خیالی دنیا میں رہتی ہے، خیالی دنیا میں رہتی ہے. اور وہ نا اپنی طرف سے بہت ساری قیاس آرائیاں کرتی ہے. میں نے جو سمجھا ہے 3 ساڑھے 3 مہینے میں، وہ اپنے دماغ میں چلا لیتی ہے. اس نے اپنے دماغ میں چلا لیا، آپ ہی اسے تالے میں بند کر کے جاتی ہیں. میں نے کہا مجھے جانا ہے، میں بتا رہی ہوں تیرے کو بتا رہی ہوں، مجھے جانا ہے. اور بینا کو تو چھوڑ دے، کیونکہ وہ تو رہتی نہیں تھی. صبح 11 بجے وہ جاب کرتی تھی نا بیچاری، اور اس کے بعد وہ سارا دن پھرتی تھی. کہ لگا، اس نے کہا جائیں گی باجی؟ تو کہتی ہے ہم سے کہو جیسے تالا میں بند کر کے جاتی ہو ویسے چلی آؤ. میں نے اس کو منہ دیکھتی رہ گئی. شمی چاچا کا آپ کے شام کو آیا، میں نے کہا بھائی میں اس کو تالے میں بند کر کے کب گئی ہوں؟ کہہ رہا میں تو ایسے ہی کہہ رہا تھا. اچھا، میں گئی سولجر بازار اور اس نے قیاس لگا دیا میں لیاقت آباد گئی ہوں. ارباب کو چھوڑ دیں، بارش میں بجلی کڑک رہی ہے اور اس کو تو بیچاری کو ڈر لگتا، وہ تو ننھی منی ہے نا، اس کو تو ہم کو دودھ پلانا تھا. جیسے کہ اس نے کہہ دیا، میں نے کہا فیڈر پلا رہی تھی، تو اس نے کہا تم دودھ پلا رہی تھی. یہ بڑی بغیرت عورت ہے، بہت بے حیا عورت ہے، یہ قیاس آرائیاں کرنے والی عورت ہے. بس اب میں کیا بولوں، میں کچھ بولنا نہیں چاہتی ہوں، اور بولنے پہ آتی ہوں تو پھر میں بول بھی دیتی ہوں. میں کسی کے باپ سے نہیں ڈرتی ہوں. آ گئی بات سمجھ میں کسی کے باپ سے نہیں ڈرتی ہوں، نہ مجھے کسی کو کچھ کہنے میں ڈر لگتا ہے، سیدھی بات ہے. نہ کسی کے لیے کچھ بولنے میں ڈر لگتا ہے. ارے ڈر تو تم سب نے ہی نکالے نا ہمارے، ہم پر جھوٹے الزام لگا کے. ہم تو اب سچ بول رہے ہیں، تم نے حوصلے ہمارے بلند کر دیے کہ جھوٹے کا منہ کالا، سچے کا بول بالا. تم نے ہمارے حوصلے بلند کیے ہیں. اگر آج ہم اس طرح سے بات کرتے ہیں اور تم کو آئینہ دکھاتے ہیں، جو بھی ہے جس کا منہ کالا. اور سعید نے مجھ سے ایک بات کہی تھی، میں نے جیسے داور کو کہا تھا حافظ صاحب، تو پتہ نہیں بھائی کوئی بات ہوئی ہوگی کہ جھوٹی نے کہی کہ جھوٹے نے کہی. میں نے تو پراؤڈ فیل کرتے ہوئے حافظ صاحب کہا تھا اس کو. مجھ پر تو وہ بھی بینڈ لگ گیا. اور میں تو کوئی بچے کی اور آپ لوگوں کی میں نے تو آج سے پہلے کبھی کوئی بات ہی نہیں کی، آج فرسٹ ٹائم کر رہی ہوں. تو پھر میں یہ بات کروں گی کہ میں اس کو تو سمجھتی ہوں. وہ وقت کا مارا ہے. کیا؟ وہ وقت کا مارا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ وہ بہت اچھے دل کا مالک ہے. تمہارا باپ بہت اچھے دل کا مالک ہے. اس کی جو ٹرین ہے پٹری پہ کبھی آتی تھی، کبھی اترتی تھی، کبھی آتی تھی، کبھی، لیکن جب اس کو احساس ہوتا ہے تو اس کو صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہنا آتا ہے. اور بیچارے سعید چاچا تو نہ 3 میں نہ 13 میں، ان کو تو سب نے کک لگا دی. اور لگوانے والی یہ دونوں. اچھا سعید مجھے بتائے گا کچھ، چلو اب 1 لفظوں میں ایک بات ہو جائے. سعید مجھے کچھ بتائے گا، جبکہ سعید کیا تو ابھی میں 2-3 مہینے بعد گئی ہوں. بتانے والی تمہاری موٹی پھپھو، اور الزام آ گیا سعید پہ. ارے حوصلہ کرو، حوصلے کے ساتھ جیو. جیتے ہیں شان سے، مریں گے بھی شان سے. تو جھوٹ سچ میں اب کچھ نہیں دھرا ہے، کیونکہ اب تو رشتے بیٹا بچے ہی نہیں باقی. اور یہ ویڈیو خاص طور سے آپ کے لیے ہے. تو وہ کل بھی توتو تھا میرے لیے اور آج بھی توتو ہے. اگر میں اس کو کالا ناک کہتی یا کالا بابا کہتی تو پھر میں نے بتا دیا ہے، میں مرنے کے بعد کی ذمہ داریاں اس کو تھوڑی دیتی. یہ تو بہت بڑا فیصلہ ہے نا، بہت بڑا فیصلہ ہے کہ اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو ہول سول پاور میں اس کو دے کے جا رہی ہوں. مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو بیٹا ذرا عقل کو ہاتھ مارو. بڑے ہو گئے ہو،
لیکن اتنے بڑے نہیں ہوئے ابھی میرے جتنے نہیں ہوئے ہو, اور تم میرے جتنے بھی ہو جاؤ گے نا تو میرے جیسی عقل نہیں پا سکو گے. وہ تو کوئی بھی نہیں پا سکا, تو کوئی بھی نہیں پا سکا اور کوئی پا بھی نہیں سکتا ہے, کیونکہ ہم تو اکیلے آئے ہیں, ہم تو ایک ہی ہیں اس جہان میں. محمد اسلام کی ایک ہی اولاد ہے, ایک ہی اولاد ہے, سوری اولادیں تو اور بھی ہیں لیکن بیٹی ایک ہی ہے, اور وہ ہے سریا. چلو بیٹا خوش رہو. جو خاص طور سے آپ کا میسج میں نے پڑھا مجھے بہت تکلیف ہوئی, اور میں نے کہا میں اپنے بچے کو, حالانکہ یہ دل والی بات شاید میں تمہیں نہ بتاتی, لیکن میں نے اس وجہ سے بتائی تاکہ تمہاری سمجھ میں آ جائے کہ کالا ناگ میں نہیں کہہ رہی ہوں, کالا ناگ آپ کی چہیتی چچی کہہ رہی ہے. نہال کو بھی تو انہوں نے گود لے رکھا ہے, نہال کو بھی تو گود لے رکھا ہے. جس دن نہال کا برتھ ڈے تھا وہ بچے انتظار کر رہے تھے, آئے نہیں دونوں میاں بیوی. چلے جی بنے رہیے میرے ساتھ, آپ کا اور میرا ساتھ. چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, شیئر کریں. کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ, انشاءاللہ. اللہ نے چاہا.